بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يأكلون بها وآذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. فرمایا اگر یہ لوگ آپ کے ارشادات عالی کو قبول نہیں کرتے اور انکار کرتے ہیں، وَإِن يُكَذِّبُوكَ آپ کی تکذیب کرتے ہیں. یہ بڑی عجیب بات ہے اور یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے. ہم اسی بات پہ خوش ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم دین کو بھی قبول کرتے ہیں. لیکن ہمیں سوچنا یہ پڑے گا کہ اللہ کو دنیا کی ہر قوم مانتی ہے. یہ عقل کی مجبوری ہے. عقل جب سوچتی ہے تو زمین کو کس نے بنایا، آسمان کو کس نے بنایا، سورج کو کس نے بنایا، دیوی نے بنایا، دیوتاؤں نے بنایا، فرشتوں نے بنایا، فرشتوں کو کس نے بنایا، دیوی دیوتاؤں کو. تو ایک آخری طاقت ماننا پڑتی ہے جو سب کو بناتی ہے اور اسے کوئی بناتا نہیں. اس لیے اللہ کو ماننا تو مجبوری ہے، لیکن لوگ اپنے ڈھنگ سے مانتے ہیں. اسلام یہ ہے اللہ کو ایسا مانا جائے جیسا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم منواتے ہیں. عام قوموں کے ماننے میں اور مسلمان کے ماننے میں فرق یہ ہے کہ ہر قوم اپنے ڈھنگ سے اپنی رائے سے مانتی ہے. مسلمان مانتا ہے جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماننے کا حکم دیا ہے. ذات کے بارے بھی ایمان وہی ہے، صفات کے بارے بھی. ایک بات. دوسری بات جس کا ہمیں زوم ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں. قرآن کریم اور اللہ کریم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ ہم کہہ دیں زبانی مانتے ہیں. ماننا یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. میں یہاں سے کسی کو کہہ دیتا ہوں کہ بھائی مجھے پانی لا دو، وہ کہتا ہے جی بالکل آپ کی بات مان لا کے نہیں دیتا. تو کیا میں یا آپ یا ہم میں سے کوئی اس پہ خوش ہو جائے گا کہ اس نے میری بات مانی؟ آپ کہیں کہاں مانی ہے، لا کے تو دیا نہیں. کہتا ہے مان لی مان لی. تو ہمیں سوچنا یہ پڑے گا کہ ہماری جو مسلمانی ہے کہیں ایسی ہی تو نہیں کہ ہم کہہ دیتے ہیں مان لی کرتے اپنی مرضی ہیں.
اگر ایسا ہے تو آج ہمارے پاس فرصت ہے، ہم پہلی فرصت میں توبہ کریں، رجوع اللہ کریں اور آئندہ سے کہیں یا اللہ میں عمل کی کوشش کروں گا، مجھے خلوص بھی تو نے دینا ہے اور میرا عمل بھی تو نے قبول کرنا ہے، توفیق عمل بھی تیری طرف سے۔ لیکن فیصلہ تو انسان کا اپنا ہے کہ اب یہ یکذبوک کا تکذیب کیا ہوتی ہے؟ تکذیب یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے وحی آتی ہے، اللہ نے یہ فرمایا، یہ اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں۔ اپنے طور پر اللہ کو مانتے تھے، اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے۔ تکذیب یہ تھی کہ کہتے تھے یہ اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں۔ فرمایا میرے حبیب یہ کوئی نئی بات نہیں، آپ اس سے گھبرائیں نہیں۔ انسانی مزاج ایسا ہے جب عظمت باری سے نا آشنا ہو جائے پھر تو بالکل بے مہار ہو جاتا ہے، اور دماغی طاقتوں پہ اور نفس کے قابو میں آ جاتا ہے، اور نفس مادی چیز ہے، مادے سے بنا ہے، دنیا پہ ریجھ جاتا ہے، پھر دنیا کی چیزیں اس کی مادی نظروں میں بھی آتی ہیں، اس کے مادی ذہن میں بھی آتی ہیں، ان کی لذات بھی چکھتا ہے تو ان پہ فریفتہ ہو جاتا ہے، پھر اپنے لیے ہر لذت دنیا میں تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے، اللہ کا نبی مبعوث ہوتا ہے، اللہ کا رسول آتا ہے، اللہ کی طرف سے کتاب آتی ہے، تو پھر انسان جو دنیا میں ہوتے ہیں وہ اس کو جھٹلاتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ فقد کذبت قبلہم قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم نے کتنا انکار کیا، 950 سال وہ تبلیغ فرماتے رہے، 950 سال کے 950 سال بعد طوفان آیا اور قوم غرق ہوئی، اور 950 سال کی تبلیغ کا حاصل کیا تھا؟ 80 سے 90 کے درمیان مرد اور خواتین اور بچے ملا کر لوگ تھے جو کشتی پر سوار ہوئے، جو اسلام لائے تھے 950 سال میں۔ فرمایا اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے تکذیب کی، قوم عاد نے، سمود نے بھی جھٹلایا، وقوم ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی بھی ان کی قوم نے تکذیب کی، انکار کیا، انہیں آگ میں پھینک دیا، جلانے کی کوشش کی۔ وقوم لوط، لوط علیہ السلام کی قوم نے کتنے شدید انکار کیے اور کتنا ایذا دی انہیں اور کتنا پریشان کیا۔ واصحاب مدین، اور مدین کے رہنے والوں نے بھی، یہ ساری وہ قومیں ہیں جنہوں نے اپنے نبیوں کی تکذیب کی، انکار کیا، انہیں جھوٹا کہا، بات نہیں مانی۔ اسی طرح وَكُذِّبَ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پوری فرعون اور فرعون کی ساری قوم لگ گئی کہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جادوگر ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہے، کہ سب نے تکذیب کی۔ لیکن ہوا کیا؟ فرمایا اللہ کریم فرماتے ہیں فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، ہم نے کافروں کو مہلت دی۔ اللہ کے رسولوں نے صبر کیا، اللہ کے نبیوں نے صبر کیا، تبلیغ جاری رکھی، کوشش کرتے رہے سمجھانے کی، لیکن جو خوش نصیب تھے وہ سمجھ کر بچ گئے، جنہوں نے نہیں مانا وہ بھاگ کر گئے کہاں؟ ہم اللہ کے فرماتے ہیں فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، ہم نے کافروں کو مہلت دی، انہوں نے نہیں سمجھا۔ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، پھر ہم نے انہیں ایسا پکڑا کہ دیکھنے والے بھی دنگ رہ گئے کہ عذاب الہی کتنا شدید ہوتا۔ انہی قوموں کے احوال پڑھیے جب انہوں نے نہیں مانا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، عاد و سمود کے ساتھ کیا ہوا، تیز ہواؤں میں تباہ ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم، لوط کی قوم، زمین ہی تختہ الٹ دیا گیا اور غرق ہو گئی، تباہ ہو گئی۔ اصحاب مدین اسی طرح جو لوگ انکار کرتے رہے دنیا میں بھی عذاب الہی کی گرفت سے بچ نہیں سکے۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ جب ہم دنیا میں محو ہو جاتے ہیں تو ہماری سوچ صرف کھانے، پہننے،
استعمال کی چیزیں، گھڑی قیمتی ہو، گاڑی اچھی ہو، مکان بڑا قیمتی ہو، لباس بڑا اچھا ہو، کھانا بہت اچھا، یہاں تک محدود ہو جاتی۔ ساری نعمتیں اللہ نے پیدا کی ہیں، فرمایا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، روئے زمین پر جو کچھ ہے تمہارے لیے ہے، تمہیں نے ہے، نوع انسانی تمہیں نے استعمال کرنا ہے۔ اچھا کھانا کھاؤ منع نہیں فرماتا، اچھا لباس پہنو کوئی حرج نہیں، قیمتی گاڑی رکھو، اچھے مکان بناؤ، فرماتے ہے حلال رزق حاصل کر کے اپنا جائز حق لے کر اس سے بناؤ، دوسرے کا مت چھینو، ناجائز طریقے سے نہ لو، جائز طریقے سے لو۔ قرآن کریم حضرت سلیمان علیہ السلام کے محلات کا ذکر آتا ہے، اور کس طرح کے عجیب و غریب فرش بھی تھے اور محلات بھی تھے، اور کتنی نعمت تھیں، اور ان کے پاس ہوا پر بھی حکومت تھی، جنات پر بھی، انسانوں پر تو تھی، جنات پر بھی تھی، ہوا پر بھی تھی، چرند پرند پر بھی تھی۔ کتنی بڑی سلطنت، کتنی عظیم شہنشانیت ہوگی کہ انسانوں پہ چھوڑ کر جانوروں، پرندوں، حیوانات پر اور ہوا پر بھی حکومت ہے، ان کا حکم چل رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول نبی بھی تھے۔ جائز وسائل سے چیز حاصل کر کے استعمال کرنا جرم نہیں ہے۔ دین جو روکتا ہے وہ چھینا جھپٹی سے، ناجائز طریقے سے، اور پھر اس پہ فخر کرنا اور اکڑنا، اس سے اللہ کا دین روکتا ہے۔ جائز وسائل سے حاصل کریں، کوئی نہیں روکتا، لیکن انسان اسی میں کھو جاتا ہے اور پھر جائز ناجائز کی قید نہیں رکھتا، وہ ہوس زر میں اتنا ڈوب جاتا ہے کہ اسے صرف پیسہ چاہیے، حرام کا ہو، حلال کا ہو، سود کا ہو، کہیں کا ہو، اور پھر بڑے بڑے لوگ اس میں بہہ جاتے ہیں۔ جب دنیا کی طرف ساری توجہ ہو جائے تو پھر عظمت الہی ذہنوں سے مٹ جاتی ہے، اور پھر انبیاء، جب اللہ ہی کی عظمت نہیں تو انبیاء کو کیوں کوئی مانے گا؟ حساب نیکی بدی کا روز حشر ہوگا، لیکن یہ دنیا جو ہے اس میں بھی گرفت ہو جاتی، چونکہ دنیا آخرت کا پرتو ہے، آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے، دنیا وقتی لمحاتی ہے، جب تک اللہ چاہے گا رہے گی، ایک وقت آئے گا یہ سب کچھ مٹ جائے گا۔ تو یہ سایہ ہے آخرت کا، پرتو ہے آخرت کا، ایک نظام ہے۔ جو چیز طاقتور ہوتی ہے اس کا اثر کمزور میں جاتا ہے، اس دنیا میں بھی آخرت کا اثر آتا ہے۔ آدمی حلال نہ کھائے، سچ نہ بولے، اللہ کی اطاعت نہ کرے، اس کے دل کو کبھی قرار نہیں آتا۔ ایک تپش دوزخ کی، آخرت کی سزا کی اس کے دل میں بھڑکتی رہتی ہے، بے چین، بے قرار، پریشان رہتا ہے۔ حکومت بھی مل جائے، آخرت صحیح نہ ہو تو سکون نہیں آتا، اور بوریا نشین فقیر بھی ہو، اس کی آخرت درست ہو، اس کا وقت سکون سے اور مزے سے گزر رہا، اسے اطمینان ہوتا ہے، وہ پریشان نہیں ہوتا۔ پھر جب یہ بات حد سے بڑھتی ہے تو پھر وہ عذاب ظاہراً بھی واقع ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا ان قوموں کا حال یہ تھا کہ ان کے گناہ اتنے بڑھے، اللہ کے نہیں فرماتے ہیں املیت للکافر، میں نے تو کافروں کو مہلت دی کہ یہ بات کو سمجھیں، سوچیں، تجزیہ کریں اور حق کو اختیار کریں، لیکن اس مہلت کا انہوں نے غلط فائدہ اٹھایا اور گمراہی میں اور برائی میں اور بڑھتے گئے، اور انہوں نے سمجھا ہمیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ پھر دیکھ لیجئے ان کا کیا، ہم نے ایسے عذاب میں انہیں گرفتار کیا کہ دیکھنے والے دنگ رہ گئے۔ کیف کان نکیر، کیسا عجیب و غریب نظام ہے کہ ایسے عذابوں میں پھنسے۔ یار پانی زندگی کی ضرورت ہے، وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہر چیز کی حیات کا مدار پانی پر ہے، ان کے لیے پانی تباہی کا سبب بن گیا،
موت کا سبب بن. ہم اپنا آپ دیکھ رہے ہیں. ہر سال ہمارے یہاں سیلاب ہمیں بہا کر کیوں لے جاتے؟ کیوں نہیں ہم سوچتے کہ اللہ یہ تو آبادی کے لیے تو برساتا ہے، اس سے تو کھیتیاں اگتی ہیں، فصلیں اگتی ہیں، نعمتیں ملتی ہیں، ہمیں یہ ہر سال ڈبو کے چلا جاتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں تنبیہ ہو رہی ہے باز آ جاؤ، ابھی وقت ہے، توبہ کر لو، سدھر جاؤ. اسی طرح بدلتے موسم ہمیں راحت کی بجائے ایذا کیوں دیتے ہیں؟ ہر موسم کے ساتھ ایک بیماری آ جاتی ہے یار. کبھی سنا نہیں تھا بچپن میں، لڑکپن میں، جوانی تک نہ کینسر کا نام سنا تھا، نہ شوگر کا نام سنا تھا، نہ ایڈز کا نام سنا تھا، نہ کوئی کولیسٹرول ہوتا تھا، نہ کوئی جانتا تھا، نہ کوئی چیک کرتا تھا. صحت مند لوگ ہوتے تھے، سادہ غذائیں ہوتی تھی، مزدوری کرتے تھے، کام کرتے تھے، صحت مند رہتے تھے. اب دیکھ لو جس کے پاس کھانے کو لقمہ نہیں ہے اسے کینسر ہوا، وہ کینسر کا علاج کہاں سے کرے گا؟ شوگر ہو گئی ہے، ایڈز ہو، یہ تو بات بن گئی ہے. اب کھانے کو نہیں ہے، علاج کہاں سے آئے گا؟ یہ تو بڑے مہنگے علاج ہیں، یہ تو بڑے امراء کی بیماریاں تھیں، غریبوں میں کہاں آ گئیں؟ کہیں ہم نے اللہ کے نبی کی نافرمانیاں کر کر کے تو یہ نہیں پال لی. اللہ تو وہی ہے، اس کی رحمت بھی وہی ہے. ان سارے لوگوں کو جو ان سے محفوظ رکھتا تھا، اور بڑے بڑے جو دولت مند تھے وہ بدکار ہوتے تھے، شراب خور ہوتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، لوگوں کا پیسہ لوٹتے تھے، پھر یہ بیماریاں اللہ انہیں چموڑ دیتا. آج کل یہ جھگی نشینوں کو کیوں لگ گئیں؟ کہیں ہم نے غریب ہونے کے باوجود وہی کردار تو نہیں اپنا لیا جو دولت مندوں کا تھا؟ تو فرمایا ہم نے مہلت دی، انہوں نے سمجھا نہیں. جب نہیں سمجھا ثم اخذتم، پھر ہم نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا. فکیف کان نکیر، دیکھنے والے دنگ رہ گئے کہ اللہ کے عذاب بھی کیسے کیسے تباہ و برباد ہو کر رہ گئے، اور دنیا میں داستان عبرت بن گئے. فرمایا ایسا حشر کیا ہم نے، فَإِنَّ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، کتنی آبادیوں کو ہم نے تہس نہس کر دیا، برباد کر دیا. بس ہنستی بستی آبادیوں کو تباہ و برباد کر دیا. کیوں؟ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، وہ ظالم تھے، غلط کار تھے، بدکار تھے. ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی اپنی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دینا، یہ ظلم ہوتا. عقائد میں سب سے بڑا ظلم شرک ہے. اعمال میں، ہر عمل میں اللہ کے رسول کی نافرمانی ظلم ہے. بڑی نافرمانی ہے بڑا ظلم ہے، چھوٹی نافرمانی ہے چھوٹا ظلم ہے، لیکن ہے ظلم. اس کے بارے بھی علماء حق بڑی عجیب بات کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ گناہ صغیرہ اور کبیرہ، بڑی نافرمانی، چھوٹی نافرمانی، پھر اس کی فہرستیں بنی، یہ گناہ کبیرہ ہیں، یہ صغیرہ ہیں، یہ بڑے ہیں، یہ چھوٹے. فرماتے ہیں اپنی جگہ یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن حق یہ ہے کہ گناہ نافرمانی ہے. اب دیکھا یہ جائے گا کہ نافرمانی کس کی ہے. جتنی وہ ہستی عظیم ہے اتنا ہی جرم بھی بڑا ہو. آپ ایک عام آدمی کی بات نہیں مانتے اور بات ہے، ایک حکم عدالت دیتی ہے، آپ جج کی بات نہیں مانتے، بات بدل جائے. وہی حکم اگر حکومت کی طرف سے آ جاتا ہے، کوئی نہیں مانتا، تو بات کتنی بڑی ہو جائے گی. تو فرماتے ہیں نافرمانی کس کی ہے؟ اللہ کی، اللہ کے رسول کی. اس لیے گناہ صغیرہ نہیں ہوتے، سارے کبیرہ ہیں، ان سے توبہ کرو. جرم ہے، اور نافرمانی اللہ کے رسول کی ہے، اس سے توبہ کرو، استغفار پڑھو. بلکہ اللہ کے اطاعت گزار بندے جو سارا دن کوشش کر کے اطاعت کرتے ہیں، وہ بھی استغفار پڑھتے رہتے ہیں کہ حق کے اطاعت ادا نہیں ہو سکتا، مجھ سے اطاعت میں بھی کمی رہ گئی ہوگی، عبادت میں کمی رہ گئی ہوگی.
تو فرمایا جب ہم نے پکڑا دیکھنے والے دنگ رہ گئے. بڑے بڑی آبادیاں جو بڑی مضبوط اور ان کی فصیلیں اور بڑے بڑے محل بڑے مضبوطی سے بنائے گئے اور چونے گارے سے بنائے گئے اور بڑے خوبصورت سجائے گئے. خاویۃ علی عروشہا جب اللہ نے پکڑا تو چھتیں پہلے گر گئیں اور دیواریں چھتوں کے اوپر گر گئیں. یعنی ان کا حشر یہ ہوا کہ ہوتا یہ ہے کہ دیواریں کمزور ہو جاتی ہیں, دیواریں گرتی ہیں تو اوپر چھت گر جاتی ہے. اللہ نے فرمایا دیواریں بڑی مضبوط تھیں, ہم نے چھتیں پہلے گرا دی اور دیواروں کو چھتوں کے اوپر گرا دیا. یہ ظالمتن یہ خاویۃ علی عروشہا, وہ اپنی چھتوں پر دیواریں ان کی چھتوں پر گری پڑی تھی. جب اللہ کی طرف سے تباہی آئی, ایسے زلزلے آئے, ایسے جھٹکے لگے, چھتیں پہلے گر گئیں اور دیواریں چھتوں کے اوپر گریں. وبئر معطلۃ, اور کتنے چشمے اور کنویں اور کتنے سیراب کرنے والی انہوں نے بنا رکھی تھی طریقے, تباہ ہو گئے. معطلۃ, بیکار ہو گئے. وقصر مشید, اور بڑے بڑے مضبوط محل ویران ہو جن پہ کبھی بڑے بڑے پہرے ہوا کرتے تھے اور لوگ محلوں کو ہی سجدے کرتے رہتے تھے اور دور دور سے سلامیاں کرتے رہتے. فرمایا ایسے اجڑے کہ کھنڈر ہو گئے. افلم یسیروا فی الارض, کیا یہ لوگ زمین پر پھرتے نہیں ہیں, ادھر ادھر شہروں بستیوں میں جاتے نہیں ہیں, دیکھتے نہیں ہیں ان پرانے کھنڈروں کو, ان پرانے محلات کو. بڑے بڑے شہنشاہوں کے مزارات آج کالج اور سکول کے لڑکوں کی سیرگاہ بنے ہیں. جہانگیر جیسے بادشاہ کی قبر کے تعویذ پر بیٹھ کر لوگ بوتلیں پی رہے ہوتے ہیں سوڈے کی اور سیوانک کی. کہاں گیا وہ شاہی دبدبہ, کہاں گیا وہ شیش محل, کہاں رہے وہ قلعے, کہاں گئے وہ چوبدار, کہاں گئی وہ فوج جس نے پورے برے صغیر کو دبا رکھا تھا, کہاں گئی وہ طاقتیں. تو ظلم کا انجام آخرت میں سزا ہوگی, لیکن آخرت کی سزاؤں کا پرتو دنیا میں بھی آ جاتا ہے اور پھر دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے. فرمایا یہ بستیاں ظالم تھیں, ہم نے تباہ کر دیں اور ان کی چھتوں پر ان کی دیواریں گریں, بڑے بڑے کنویں برباد ہو گئے, قصر مشید بڑے بڑے محلات ویران ہو گئے. کیا تم لوگ روئے زمین پہ پھرتے نہیں ہو؟ یہ لوگ جو انکار کرتے ہیں آپ کا, انہوں نے روئے زمین پر پھر کر اگلی قوموں کا حشر نہیں دیکھا. فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا, اللہ اللہ اللہ, کاش ان کے دل ان کے پاس ایسے ہوتے جن میں عقل و شعور ہوتا. وَآذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا, ان کے کان ایسے ہوتے جو سن سکتے. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ, یہ آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں. وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ, یہ دلوں کے اندھے ہیں جو دل ان کے سینوں میں. یہ بات 1450 سال پہلے قرآن کریم نے کی, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. فرمایا دل عقل رکھتا ہے, دل میں شعور ہے. فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا, کاش ان کے دل ایسے ہوتے جن میں عقل ہوتی, شعور ہوتا. کان ایسے ہوتے جو سنتے, لیکن یہ اندھے ہیں, آنکھوں کے اندھے نہیں, دل کی آنکھوں کے اندھے ہیں. آج 1450 سال بعد سائنس کی ریسرچ پچھلے دنوں میرے پاس آئی. آج سائنس کہتی ہے کہ دل سنتا بھی ہے, دیکھتا بھی ہے, سوچتا بھی ہے, فیصلے کرتا ہے, اور سارے فیصلے دل کے نافذ ہوتے ہیں. دماغ دل کا وزیر ہے, اعصاب پر
بدن کے نظام پر اس کا اختیار ہے، لیکن وہ کرتا وہ ہے جو دل کہتا۔ کتنی باتیں ایسی ہیں جو دل کہتا ہے، دماغ کہتا ہے یہ بات اچھی نہیں ہے، لیکن دماغ کو اس پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ کوئی بات دماغ دل کو پیش کرے، دل رد کر دے، اس پر عمل نہیں ہوتا۔ دل نہ چاہے تو عمل نہیں ہوتا۔ تو یہ تو ہم آپ اپنی روزمرہ زندگی میں بھی دیکھتے ہیں۔ کسی جواری سے پوچھو جوا کھیل کھیل کر اڑ چکا ہے تو اسے کہو یار تم کیوں جوا کھیلتے ہو جب تمہاری ساری کمائی برباد ہو گئی ویران؟ کہتا ہے یار دل کرتا ہے۔ دماغ تو اس کا بھی کہتا ہے کہ یہ برا کام ہے، کرتا کیوں ہے؟ دل کرتا۔ اور کسی سے پوچھ لیں، کسی نشہ کرنے والے سے پوچھ لیں کیوں نشہ کرتے ہو؟ دل کرتا ہے۔ دماغ اس کو بھی کہتا ہے کہ یہ بری بات ہے، اس سے نقصان ہو رہا ہے۔ اصل ہماری مصیبت یہ ہے، اس عہد کے انسان کی مصیبت یہ ہے کہ ہم نے دل سے صرف نظر کر دیا۔ انبیاء جب تشریف لاتے ہیں تو ان کی مخاطب نری عقل نہیں ہوتی، ان کا مخاطب دل ہوتا ہے۔ جب دل مانتا ہے تو عقل بھی اس پہ عمل کرتی ہے اور بدن بھی اس پہ عمل کرتا ہے۔ ہم مانتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ تو دوسروں کی باتیں ہم کرتے رہے، یار ہمیں جواب تو اپنا دینا ہے، دوسروں نے تو اپنا دینا ہے۔ جنہوں نے اچھا کیا انہیں اچھے کا انعام ملے گا، جنہوں نے غلط کیا اللہ معاف کرے، وہ کریم ہے، پکڑے تو اس کی مخلوق ہے، اپنے بندے ہیں۔ ہمیں تو جواب اپنا دینا ہے۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ جب ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، فرشتوں کو، آخرت کو، مرنے کے بعد حساب کتاب کو، جنت دوزخ کو مانتے ہیں، تو پھر ہمارے اعمال صحیح کیوں نہیں ہوتے؟ پھر ہم عمل ویسا کیوں نہیں کرتے؟ ہمارا دماغ مانتا ہے جس دن دل نے مانا صحیح ہو جائے گا۔ ہمیں اس سے آگے بڑھنا چاہیے۔ ہماری عقل مانتی ہے، ہمارا دماغ مانتا ہے۔ ہم نے والدین سے سنا، بزرگوں سے سنا، الحمدللہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، اسلام ہماری آبائی مذہب ہے، وراثت میں ہمیں وراثت میں مسلمانی مل گئی۔ ہم نے اس پر تحقیق نہیں کی۔ ہمیں وراثت میں زمینیں ملتی ہیں، سمجھدار وہ ہوتا ہے جو اس پر تحقیق کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ نئے زمانے میں نئی فصلیں کتنی پیدا کی جا سکتی۔ بزرگوں کے پاس آبپاشی کے وسائل نہیں تھے، آج نئی نئی مشینیں آ گئی ہیں۔ میں بھی بور کرا کے اس میں پانی لگا لوں، میں اس میں باغ لگا لوں۔ جو قابل اولاد ہو وہ سوچتی ہے کہ جو کچھ مجھے ملا ہے اسے میں اور بہتر کیسے کر سکوں، اور جو نااہل ہو وہ اسے بھی بیچ کھاتے ہیں۔ جو بزرگوں سے ملا ہے نا ورثہ، اسے بھی بیچ کے کھا جاتے ہیں۔ ہمارا حال اس نااہل اولاد جیسا ہے۔ ہمیں والدین کو ہم نے بڑے خلوص سے نمازیں پڑھتے دیکھا، ہم نے اپنے بزرگوں کو سچ بولتے دیکھا۔ کتنا خوبصورت زمانہ تھا یار۔ کسی شریف آدمی سے جھوٹ بولنے کی توقع نہیں کی جاتی۔ کبھی کوئی سوچتا نہیں تھا کہ یار سفید ریش آدمی یہ جھوٹ بولے۔ آج قسم دینی پڑتی ہے پھر بھی کوئی نہیں مانتا کہ جھوٹ بول رہے۔ یعنی آج ایسا دور آ گیا ہے، لوگ ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں یار، لوگ سٹیج پہ کھڑے ہو کے جھوٹ بولتے ہیں اور انہیں شرم نہیں آتی، تو پھر باقی کیا بچا؟ تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان کے تو دل تھے جنہوں نے عقل سے کام نہیں لیا، کیا ہمارا دل عقل سے کام لے رہا ہے؟ کیا ہمارے دل نے عظمت الہی کو قبول کیا ہے؟ کیا ہمارے دل نے صداقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیا؟ جب دل نے کر لیا تو میرے بھائی زندگی کا ہر کام حضور کی اطاعت کے آئینے میں ڈھل جائے گا۔ اور دل کی عقل بھی ہے، یہ سوچتا ہے۔ قرآن نے تو 1450 سال پہلے بتایا، آج سائنس تسلیم کرتی ہے کہ دل بھی سوچتا ہے، سمجھتا ہے، جانتا ہے۔ دل کا عالم یہ ہے کہ جس طرح انسانی وجود رحم مادر میں بنشک میں مادر میں بنتا ہے،
اس میں روح آتی ہے تو حیات پیدا ہوتی ہے، ورنہ ہڈیوں کا گوشت کا ایک ڈھانچہ ہوتا ہے، جب روح آتی ہے حیات پیدا، دل میں جب ایمان آتا ہے اس میں حیات پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح وجود میں روح آتی ہے، اسی طرح دل میں نور ایمان آتا ہے تو حیات پیدا ہوتی ہے۔ جب بدن زندہ ہو کر دنیا میں آتا ہے تو اسے کتنی چیزوں کی ضرورت ہے؟ زندہ رہنے کے لیے غذا کی ضرورت ہے، صحت مند رہنے کے لیے دوا کی ضرورت ہے، موسموں کے سرد و گرم سے بچنے کے لیے لباس کی ضرورت ہے۔ جب دل زندہ ہوتا ہے تو میں زندہ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، پھر اسے غذا اور دوا کی ضرورت ہے۔ گناہوں سے بچنا اس کی دوا ہے، نیکی پہ عمل کرنا اس کی غذا ہے، خشیت الہی اس کا لباس ہے، اتباع رسالت اس کی صحت کی نوید ہے، باد بہاری ہے۔ اگر اسے بھی ساتھ ساتھ رزق ملے، روزی ملے، لباس ملے، حفاظت ملے تو پھر وہ بھی جوان ہوتا جاتا ہے، اور جتنا وہ بڑھتا ہے اتنی عقل اس کے تابع ہوتی، دماغ اس کے تابع ہوتا جاتا ہے۔ ہر بات میں پھر وہ اطاعت الہی کو مقدم رکھتا ہے، اتباع رسالت کو مقدم رکھتا ہے۔ یہی بات یہاں فرمائی جا رہی ہے کہ کاش ان لوگوں کے دلوں میں عقل ہوتی، دلوں میں حیات ہوتی، زندہ ہوتے تو عقل کام کرتی ہے۔ بندہ جب مر جاتا ہے تو اس کا دماغ کیا کام کرے گا، اس کی عقل کیا کام کرے گی، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ اوازان یسمعون بہا، یا کان ہوتے جو سنتے، یہ کان تو ان کے پاس تھے، سب کچھ سنتے تھے، بات دل کے کانوں کی ہو رہی ہے، جس کی عقل کی بات ہو رہی ہے۔ کاش ان کے دل میں قوت سماعت بھی ہوتی، حق اور باطل میں تمیز کرتے۔ ظاہری کان اچھی اور بری آواز میں تمیز کرتے ہیں نا، اچھی آواز آئے خوشی ہوتی ہے، بری آواز آئے تو اچھی خبر آئے خوشی ہوتی ہے، بری خبر سنے تو رنج ہوتا ہے۔ اسی طرح دل کے کان اگر واں ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات باد بہاری بن جاتی ہے، اور اس کے خلاف جو بات ہے وہ اسے دکھی کر دیتی ہے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، یہ ظاہری آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں، وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، یہ ان آنکھوں کے اندھے ہیں جو سینے میں ہیں، دل میں ہیں، وہ دل جو سینے کے اندر ہے۔ اس کا مطلب ہے دل دیکھتا بھی ہے۔ جب دل کی آنکھ واں ہوتی ہے تو جس طرح آپ اس دنیا کو دیکھ رہے ہیں وہ اس طرح آخرت کو بھی دیکھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صحابی مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو آپ نے پوچھا کہ کیسے صبح کی، کیف اصبحت یا فلاں، آپ کی صبح کیسا، آج کا دن کیسا تھا؟ اور کہ یا رسول اللہ ایمان کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں، صحابی ہیں، مسجد نبوی میں داخل ہوئے، آپ نے سوال کیا کہ آج کیسے صبح کی تو نے؟ یا رسول اللہ ایمان کے ساتھ۔ فرمایا تمہارے ایمان کی دلیل کیا ہے تمہارے پاس جو تم کہہ رہے ہو ایمان کے ساتھ صبح؟ عرض کی یا رسول اللہ میں یہاں کھڑا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں میدان حشر قائم ہے، میں دیکھ رہا ہوں حساب کتاب ہو رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں اہل جنت جنت کو جا رہے ہیں، اہل دوزخ دوزخ کو جا رہے ہیں، میں اس لیے سمجھتا ہوں میرا ایمان درست ہے، میرے دل کی آنکھ روشن۔ آج یہ بات کرو تو کہتے ہیں جھوٹ بولتا ہے، افسانے گڑتا ہے، کہانیاں بناتا ہے۔ میرے بھائی جب دل کی آنکھ کھلتی ہے، ظاہری آنکھ دنیا کو دیکھتی ہے، دل کی آنکھ کھلتی ہے تو دنیا کو بھی دیکھتا ہے اور آخرت کو بھی دیکھتا ہے۔ اور قرآن کریم اسی پہ بات کر رہا ہے، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، کہ ان آنکھوں سے تو انہیں بھی سب کچھ نظر آتا ہے، وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، یہ ان آنکھوں کے اندھے ہیں جو دل کی ہیں، وہ دل جو سینے میں ہے۔ کتنی نشاندہی کی قرآن کریم نے۔
کہ وہ دل جو سینے میں دھڑک رہا ہے اس کے اندر ایک لطیفہ ربانی ہے، اس کے کان بھی ہیں، دماغ ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے، فیصلے کر. اگر اس دل کو بھی تم نے دنیا ہی میں لگا لیا تو تم نے سب سے بڑی نعمت ضائع کر دی. بہت بڑی نعمت جو باری تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی وہ ضائع کر دی. اور اگر دل کو آخرت کی تحقیق پہ لگایا، اللہ کی عظمت کو قبول کیا، اتباع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آپ نے دل سے صحیح کام لیا اور دل کی آنکھ واں رکھی، دل کے کان کھلے رکھے، دل سوچ سمجھ کر فیصلے کرتا رہا. فرمایا جب دل اندھے ہو جاتے ہیں نا تو انسان عجیب حرکتیں کرتا ہے. یستعجلونک بالعذاب، فرمایا یہ کافر آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہو میری بات نہیں مانوں گی تو عذاب آ جائے گا، تو لاؤ پھر عذاب لے آؤ. اللہ کہیں فرماتے ہیں جب دل اندھے ہو جاتے ہیں، دل گنگے بہرے ہو جاتے ہیں تو یہ حال ہوتا ہے. بھلا کوئی عذاب کی بھی جلدی کرتا ہے؟ نہیں. اگر کسی سے کہا جائے کہ یہ حکم ہے حکومت کا، نہیں مانوں گے تو جیل ہو جائے، تو کہتا ہے لو لو ڈالو مجھے جیل میں. کیسا بے وقوف آدمی ہے کہ شاید 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے فرصت ہو، تحقیق ہو، سمن آئے، عدالت جائے، باتیں ہوں، وکیل بحث کریں، پھر جیل میں جائے. اسے کیا جلدی ہے کہ مجھے آج ہی جیل میں ڈال دو؟ فرمایا یہ جب دل پھر جاتا ہے تو کافر ایسے بے وقوف نے یستعجلونک بالعذاب، کہتے پھر لے آؤ عذاب. اللہ کا رسول عذاب لانے کے لیے نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے ہماری رہنمائی، احقاق حق، حق بیان کرنا اور باطل سے ہمیں بچانا، اور ہمیں آخرت کی خبر دینا، ہمارے کردار کا جو انجام ہوگا اس کی خبر دینا. نذیر، گناہوں کے نتیجے میں جو سزائیں ملیں گی ان سے ڈرانے والا. کتنا عجیب خیر خواہ ہے بندہ کہ ایک بندہ آج کوئی چیز کھا رہا ہے، کوئی طبیب اسے کہتے ہے کہ اگر یہ تم مزید کھاتے رہے تو تمہیں ٹی بی ہو جائے گی، تمہیں کینسر ہو جائے گا. پتہ نہیں اسے 5 سال بعد ہوگا، 10 سال بعد ہوگا. تو وہ ڈاکٹر طبیب اسے جب بتاتا ہے کہ اس کے کھانے سے یہ مرض، وہ چھوڑ دیتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ لو کینسر ہوتا ہے تو مجھے آج ہی کر دو. کبھی کہا ہے کسی نے؟ وہ کھانا چھوڑ دیتا ہے. اللہ پر اتنا بھی اعتماد نہیں، اللہ کے نبی پر اتنا بھی اعتماد نہیں کہ وہ جس کام کی سزا سناتے ہیں تم کہتے ہو پھر آج ہی لے آؤ عذاب. عذاب لانا نہ لانا منصب نبوت نہیں، یہ اللہ کا اپنا کام ہے. وہ عذاب دے کسی کو معاف کرے، یہ اس کا کام ہے. اور فرمایا لیکن ایک یاد رکھ لو، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، عذاب مانگنے میں بڑی جلدی کرتے ہیں. وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اپنے وعدوں کے خلاف اللہ کریم کبھی نہیں کرے گا. اگر گناہ پر عذاب کا وعدہ ہے تو عذاب بھگتنا پڑے گا، اگر نیکی پر ثواب کا وعدہ ہے تو اللہ اپنے وعدے پورے کرے گا. گھبراؤ نہیں، اس کا ایک نظام ہے. تمہارے پاس فرصت ہے، تم وہ فرصت بھی ضائع کر کے جہنم میں جانا چاہتے ہو؟ سوچو، توبہ کرو، رجوع اللہ کرو. توبہ کا باب واہ ہے. اور پھر تم گھبرا گئے ہو کہ عذاب آتا. ہم تو یہ کر رہے ہیں، عذاب آتا کیوں نہیں؟ فرمایا ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون. بھئی تمہارے پاس زمین پر 1000 سال گزرتا ہے تو آسمانوں پر ایک دن گزرتا ہے. اللہ کے نزدیک دنوں کا شمار تمہارے 1000 سال کا وہاں ایک دن ہے. اور اگر کوئی 100 سال جیا اور اس نے 100 سال نافرمانی کی تو دن کا 10واں حصہ کی نا. گھبراتے کیوں؟ تمہارے پاس تو وقت ہی بہت کم ہے، بہت تھوڑا وقت ہے تمہارے پاس. 70 سال 80 سال 60 سال 50 سال. میرا خیال ہے اوسط عمر تو ہمارے ملک میں تو شاید 30-35 سال ہوگی ایوریج. تو
تو اس پہ اکڑتے ہو، حالانکہ اللہ کے نزدیک تمہاری دنیا کا 1000 سال گزرے تو وہاں ایک دن گزرتا ہے۔ 21ویں صدی ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا تو 1000 سال میں ایک دن گزرا تو 20,000 سال میں 2 دن گزرے۔ اب 21ویں صدی تیسرے دن کی صبح ہے۔ جب تشریف لائیں گے تو ان کی عمر اس حساب سے ہوگی، 3 دن رہے ہیں، 4 رہیں گے، 5 رہیں گے، ہفتہ رہ لیں گے، 2 ہفتے رہ لیں گے، تو عمر مبارک میں کیا فرق پڑے گا؟ جب تشریف لائیں گے تو جوان ہوں گے۔ جس عمر میں اٹھائے گئے تھے اس میں ہفتے کا فرق ہوگا، 2 ہفتے کا، مہینے کا، 2 مہینے کا، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تو اللہ ہی جانے کتنی مدت لگے گی کہ زمین پہ 1000 سال بیت جائے تو آسمانوں پہ ایک دن بیتتا ہے۔ اور ویسے بھی آپ اندازہ کر لیں، عقلاً بھی ایک دائرہ بنائیں تو اس کے باہر کی لائن کا جو نقطہ سفر کرے گا اس کا ایک چکر پورا کرنے تک جو اندر مرکز کے قریب ہے اس کا 1000 چکر پورا ہو جائے گا۔ عقلاً بھی سمجھ آنی چاہیے کہ اتنا ہی فاصلہ ہے۔ تو فرمایا گھبراہٹ تمہارے پاس تو تھوڑی سی فرصت ہے۔ ان کہتے ہو لے آؤ جہنم کو، لے آؤ عذاب کو، لے آؤ تباہی کو۔ اور یہ نہیں دیکھتے کہیں من قریۃ املیت لہا، تم سے پہلے کتنی آبادیاں، کتنی قومیں، کتنے لوگ گزرے۔ اللہ نے انہیں مہلت بھی دی، فرصت بھی دی، عمریں بھی دیں، صحت بھی دی، رزق بھی دیا، اولادیں بھی دیں، دولت بھی دی۔ کیوں دی مہلت؟ کہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں۔ نبی بھیجے، انبیاء اور رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، انہیں فرصت دی کہ سوچ سمجھ کر اپنے لیے راستہ منتخب کریں۔ لیکن جب انہوں نے ظلم کی راہ اپنائی، ہی ظالمۃ ثم اخذتها، جب انہوں نے ظلم کی راہ اپنائی تو ہماری گرفت میں آ گئے، اللہ کی عذاب نے انہیں پکڑ لیا۔ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، فرمایا مجھ سے بھاگ کوئی نہیں سکتا کیونکہ سب کو پلٹ کر میری بارگاہ میں آنا۔ کوئی ایسا متنفس نہیں ہے جو دنیا میں آیا ہے تو یہاں سے بھاگ کر کہیں آگے چلا جائے گا، مڑ کر آخرت میں نہیں جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں۔ فرمایا سب کو واپس میری بارگاہ میں پلٹ کر آنا ہے۔ ہر کوئی موت کے دروازے میں داخل ہو جاتا ہے، کوئی دوسری طرف جائے نا۔ رہی یہ بات کہ میں تم پر عذاب نہیں، فرمایا کل یا ایھا الناس، کہتے ہیں آج دنیا گلوبل ورلڈ بن گئی ہے، یعنی سارا ایک گاؤں بن گیا ہے، گلوبل ولیج بن گیا ہے، ساری دنیا ایک گاؤں بن گئی ہے۔ نہیں، یہ تو 1400 سال 1450 سال پہلے بن گئی تھی۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے اولاد آدم، تم جہاں کہیں بھی ہو، یہ ساری دنیا ایک ہی گاؤں ہے، جہاں بھی ہو، انما انا لکم نذیر مبین، میرا کام ہے کہ تمہیں برائی کا جو نتیجہ صدیوں بعد تمہارے سامنے آنا ہے اور تم اس سے غافل ہو، میں تمہیں آج بتا دوں کہ اس برائی کا نتیجہ یہ ہوگا۔ میرا منصب یہ ہے، عذاب دینا نہ دینا، تباہ کرنا آباد کرنا، معاف کر دینا سزا دینا، یہ میرا منصب نہیں ہے۔ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں، میرا منصب اللہ کا پیغام پہنچانا، اور میرا منصب اتنا عظیم ہے کہ نہ جانے کتنی صدیوں، کتنے عرصے بعد قیامت قائم ہوگی۔ تمہیں موت 50 60 70 100 سال بعد آئے گی تو آخرت شروع ہوگی، پھر اس کے پتہ نہیں کتنا عرصہ بعد قیامت قائم ہوگی۔ تو آج جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے نتیجے میں مرنے کے بعد تم سے جو سلوک ہوگا اور قیامت کے بعد پھر جو سلوک ہوگا، میرا منصب جلیلہ یہ ہے کہ میں تمہیں آج بتا دوں۔ جیسے کوئی بہترین طبیب
پہلے سے بتا دے کہ بھئی یہ چیز چھوڑ دو. یا میرے پاس ایک عزیز ہیں حکیم صاحب تشریف لاتے ہیں، تو ایک دن آئے تو مجھے عجیب سی کھنک ہوتی تھی سینے میں اور بخ بخ ہوتی رہتی تھی. میں بڑا پریشان تھا. تو وہاں دفتر میں آئے تو میں نے کہا حکیم صاحب چھاتی کھنکتی ہے اور سارا دن ساری رات یہ لگا رہتا ہے. تو انہوں نے مجھے کہا آپ رات کے کھانے کے ساتھ دہی تو نہیں کھاتے؟ یا تھوڑا سا کھاتا تو. ان کا چھوڑ دو، یہ اس کی وجہ سے. اللہ کی شان ہے میں نے چھوڑ دیا، ٹھیک ہو گیا. اب میں وجود میرا ہے، خوراک میری ہے، گھر سے اپنے کھاتا ہوں، اللہ نے مجھے دیا ہے. میں خالص دودھ گھی کے لیے جانور میں نے اپنے پال رکھے ہیں. تو میں کہتا تم کون ہوتے ہو بھائی؟ دہی میرے گھر کا ہے، پیٹ میرا اپنا ہے، میں کھاؤں گا. تو کھاتا رہتا تو مرض بڑھتا ہی تھا. یہ تو بھلا کرے اللہ اس کا کہ اس نے مجھے بتایا کہ بھئی آپ شام کے کھانے کے ساتھ دہی چھوڑ دیں، صبح کھاتے رہے. وہ میں نے شام کے کھانے کے ساتھ چھوڑ دیا، بالکل ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. کوئی دوائی نہیں لی. نبی کا منصب جلیلہ ہے کہ یہ جو کر رہے ہو اس کے نتیجے میں تمہیں یہ مصیبتیں آئیں گی. اور یہ صرف اللہ کا نبی اور رسول بتا سکتا ہے کہ پس مرگ اس کا نتیجہ کیا ہوگا. طبیب تو بتائے گا تو اس عارضی زندگی کا بتائے گا نا. موت آ جائے گی اس کے بعد طبیب کا تو کام ختم ہو گیا، مر گیا جی بس. اس کا تو سبجیکٹ ہی نہیں رہا. اس کا سبجیکٹ تو زندہ لوگ ہیں، وہ تو مردے کی نبض نہیں دیکھے گا. مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ رسول اللہ نے فرمایا میرا منصب جلیلہ یہ ہے کہ میں تم پر وہ باتیں واضح کر دوں جن کا پتہ تمہیں مرنے کے بعد لگے گا. اب اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ اگر ہم طبیب کے کہنے پہ بہترین غذائیں بھی چھوڑ سکتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ برائی نہیں چھوڑ سکتے. اب دہی کھانا کو برائی تو نہیں تھی، بہترین غذا تھی، خالص دہی، اپنے گھر کے جانوروں کا دودھ. لیکن مجھے نقصان دے رہا تھا. ہر ایک کو نہ دیتا ہوگا، مجھے دے رہا تھا، میں نے چھوڑ دیا، میں ٹھیک ہو گیا. اگر نبی اللہ کا رسول فرماتا ہے کہ یہ کام مرنے کے بعد تمہیں سوئی کی طرح چبھے گا، یہ کام مرنے کے بعد آگ کا انگارہ بن جائے گا اور تمہیں جلائے گا، اور یہ تو شعلے بھڑکا دے گا. یہ جو شرک ہے یہ تو شعلے بھڑکا دے گا، اور جو گناہ ہے یہ تم انگارے جمع کر رہے ہو. کتنے انگارے اپنے گرد جمع کرو گے؟ کب تک تمہیں جلا؟ تو کتنا احسان ہے اللہ کا اور کتنا کرم ہے اللہ کے نبی کا کہ کتنے دور کی بات ہمیں آج بتا رہے ہیں. تو ہمارا کام اس پر عمل کرنا ہے یا سن کر اس کان سے سن کر ادھر سے نکال دینا؟ فرمایا قل یا ایھا الناس، فرما دیجئے اے اولاد آدم تم جہاں کہیں بھی ہو، یقیناً میں تمہارے لیے تمہارے کردار بد کرداری کے انجام بد سے بر وقت آگاہ کرنے والا تمہارا سب سے بڑا خیر خواہ. اور میں تمہیں یہ خبر دے رہا ہوں فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے میری بات مان لی. ایمان کیا ہے؟ ایمان نام ہے اعتماد علی الرسول کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جیسی آپ نے فرمائی ویسی مان لینا کی ایمان ہے. ہم نے اللہ کو کہاں دیکھا؟ ہم نے اللہ کو کہاں پایا؟ ہم مانتے ہیں اللہ ہے، واحد ہے، لا شریک ہے. ہمارے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ شاید اس کے آسمانوں پہ بال بچے ہوں، ہم کو آسمانوں پر گئے، ہم نے کوئی دیکھا؟ اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، ہمارے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ ہمیں بتایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کا مطلب ہے کہ نبی کی بات پر، نبی کے ارشاد پر یقین کا نام ایمان ہے.
ہم نے یقین کر لیا، حضور نے بتایا، ہمارا اللہ کے ساتھ ایمان اگر حضور کے ارشاد پر یقین ہے تو پھر آخرت، نیکی، برائی، گناہ، ثواب، سب باتوں کا اعتبار تو اعتبار الرسول ہے نا۔ پتہ ہے ہم سے گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ جہاں ہمارا اعتماد الرسول کمزور پڑتا ہے وہاں ہم برائی کرتے ہیں، جہاں ہمارا یقین جم جاتا ہے وہاں ہم برائی نہیں کرتے، وہاں ہم نیکی کی طرف جاتے ہیں کہ حضور نے یہ حکم دیا ہے، ایسا کیا جائے۔ فالذین آمنوا، جو لوگ مجھ پر اعتبار کرتے ہیں، میں اگر یہ ترجمہ کر دوں تو تشریح کے لیے کر لوں، یعنی جو لوگ ایمان لاتے ہیں، جو لوگ مجھ پر اعتبار کر لیتے ہیں، یقین کر، وعملوا الصالحات، ایمان کی دلیل یہ ہے کہ اس کے عمل صالح ہو جاتے۔ انسان عجیب شے ہے، ہر بندے کے پاس دلیل ہے۔ اگر کوئی ناجائز قتل بھی کر دے، اس سے پوچھو کیوں قتل کیا تو 100 الزام لگا کر کہتا ہے اس کا علاج ہی یہی، یہ نہیں کہتا میں نے غلطی کی۔ کوئی چوری کر کے آتا ہے تو وہ کہتا ہے بالکل میں نے ٹھیک کیا، ان کا علاج یہی تھا، یہ پیسے جمع کر کے بیٹھے ہیں کسی کو دیتے نہیں۔ اب جو لوگ پورے ملک کو گروی رکھ کر اور سڑکوں پہ بیٹھ کر چلا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں تمہارا اس ساری قوم کا علاج ہی یہی ہے، ہم ہی حق پر ہیں، ساری قوم گمراہ ہو چکی۔ ہر بندے کے پاس اپنی دلیل ہے، تو ہر بندہ جو کرتا ہے کہتا ہے یہ ٹھیک ہے۔ عمل صالح اس کام کو کہو گے جو کام ٹھیک ہے۔ تو جو بندہ جو کام کرتا ہے وہ کہتا ہے میں نے ٹھیک کیا ہے، تو پھر صالح کی دلیل کیا ہوگی؟ یہاں پھر معیار ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے، جو حضور نے کہا یہ غلط ہے وہ غلط ہے، میری آپ کی پسند نہیں ہے۔ لیڈروں کی، وزیر اعظم کی، صدور کی، سربراہوں کی، فقیروں کی، پیروں کی، مولویوں کی، کسی کی پسند کا کوئی دخل نہیں ہے۔ جو بات اللہ کے رسول نے فرمایا یہ صالح ہے وہ صالح ہے، جو آپ نے فرمایا یہ غیر صالح ہے وہ غیر صالح ہے۔ ایک ہی معیار ہے، جو بات شریعت کے نزدیک درست ہے وہ درست ہے، اور فرمایا ایمان یہ ہے فالذین آمنوا، جو مجھ پر اعتبار کرتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، وعملوا الصالحات، ان کا کردار بدل جاتا ہے، نیکی اختیار کر لیتے ہیں، صالح عمل کرتے ہیں۔ یہاں سوچنا یہ پڑے گا کہ اگر ہم سے گناہ سے بچنے کو تو چھوڑو، عبادات اور فرائض بھی چھوٹ رہے ہیں، تو یہ ایمان میں کمزوری کی دلیل ہے۔ ہم دوسروں پہ فتوے نہ لگاتے ہیں، اپنی خبر لیں، میں اپنی خبر لوں، آپ اپنی خبر لیں کہ میں کتنا کاربند ہوں احکام الہی اور ارشادات رسالت پر۔ جتنا ہم اس سے دور ہیں اتنا ایمان کمزور ہے، جتنا اس پر قائم ہے اتنا اللہ نے ہمیں ایمان و یقین سے نوازا ہے۔ اور اگر کوئی آپ پر اعتبار کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کا کردار بھی سدھر جاتا ہے تو پھر فرمایا لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے اللہ کی بخشش ہے۔ انسان ہونے کے ناطے بشری کمزوریوں کی وجہ سے اگر ان سے غلطیاں ہو جائیں گی تو اللہ کی بخشش ہے۔ مغفرۃ، انسان چاہے بھی سستی سے، کوتاہی سے، کمزوری سے بچ نہیں سکتا۔ انسانی کمزوریاں ہر جگہ موجود ہیں، لیکن فرمایا جو ڈٹ جائیں، مجھ پر اعتبار کر لیں، اپنی کوشش لگا دیں میری اطاعت کرنے کی، فرائض سنت واجبات پہ کاربند ہو جائیں، تو غلطیاں ہو جائیں گی تو اللہ معاف کر دے گا۔ اس کی بخشش بڑی وسیع ہے۔ لہم مغفرۃ، ایسی لوگوں کے لیے تو بخشش ہے، ورزق کریم، اور ان کے لیے بڑا بہترین روزی ہے اللہ کے پاس، موج کریں گے، ان کے محلات بھی ہوں گے، ان کے لباس بھی ہوں گے، ان کے مدارج اور بڑے عالی شان
درجے بھی ہوں گے، بہترین کھانے، ہر نعمت ان کو، رزق کریم، بہترین روزی انہیں ملے گی۔ یہ تو ایک فریق کی بات ہوگی جنہوں نے اعتبار کر دیا۔ میں بار بار کیوں یہ کہتا ہوں اعتبار کر لیا؟ میں چاہتا ہوں کہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایمان حضور پر اعتماد اور اعتبار کا نام ہے، خالی کہہ دینے کا نام نہیں۔ میں مانتا ہوں اور عمل نہ کرے، اعتبار اور اعتماد کا تقاضا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم۔ اب رہ گئی دوسری فریق، جنہوں نے احکام الہی کو عاجز کرنے کی کوشش کی، ناکارہ کرنے کی کوشش کی، پرواہ نہ کی، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اہمیت ہی نہ دی۔ ہم اپنی مرضی کریں گے، جو دل چاہتا ہے کریں گے۔ دل ہی تمہارا مردہ ہے، مردہ دل کیا چاہے گا؟ نفسی نفس رہ جاتا ہے۔ جب دل مردہ ہو جائے تو مردہ کیا چاہے؟ انسان جب مر جاتا ہے تو کیا چاہتا ہے؟ وہ تو دنیا کی کوئی چیز اسے احساس ہی نہیں رہتا۔ یہ تو مردہ دل ہے، دل کیا چاہیں گے؟ جو ہماری آیات کو عاجز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ کے احکام پر عمل نہ کرنے کو اللہ کریم نے کس اینگل سے دیکھا ہے، کس انداز سے دیکھا ہے؟ ہم تو یہ معمولی بات سمجھتے ہیں نا، چلو جی نہیں کوئی نہیں جی، نہیں پڑھی نماز تو خیر ہے، روزہ نہیں رکھے کوئی نہیں، گل جھوٹ بول لیا تو فائدہ تو ہو گیا نا۔ اللہ کریم فرماتا ہے یہ صرف میری نافرمانی نہیں کرتے، یہ میرے احکام کو بیکار کرنا چاہتے ہیں کہ یہ یوز لیس ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں، یہ بیکار ہے۔ معاجزین، میرے احکام کو عاجز کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی نہ پوچھے، ان کا کچھ حاصل نہیں، ان سے کچھ وصول نہیں۔ یا اللہ ان کا کیا ہوگا؟ فرمایا اولئک اصحاب الجحیم، یہ دوزخ کے مکین ہیں، اپنے گھر جائیں گے۔ اصحاب الجحیم، دوزخ کے رہنے والے ہیں، مکین ہیں دوزخ کے۔ تو دو ہی طبقے ہیں، ایک وہ جن کو دل کو اللہ نے نور یقین دیا ہے، مقدور بھر اتباع کی کوشش بھی کرتے ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے ان پر۔ غلطیاں ان سے بھی ہوتی ہیں لیکن لگے ہوئے نیکی کی طرف ہیں۔ فرمایا میں ان کے گناہ بخش دوں گا، انہیں بے پناہ۔ کچھ لوگ ہیں انہوں نے کمر ہی برائی کی طرف باندھ لی ہے، کفر پہ ڈٹے ہوئے ہیں، شرک پہ جمے ہوئے ہیں، برائی پہ جمے ہوئے ہیں، گناہ پہ جمے ہوئے ہیں، اور ان کا وتیرہ یہ ہے کہ گویا احکام الہی کی کوئی اہمیت ہی نہیں، انہیں بیکار سمجھ کر پھینک دو۔ معاجزین، میرے آیات کو عاجز کرنا چاہتے ہیں، بے اثر کرنا چاہتے ہیں، بیکار کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا اولئک اصحاب الجحیم، یہ دوزخ کے رہنے والے ہیں، اپنے گھر پہنچ جائیں گے۔ تو میرے بھائی، یہ ارشادات باری دیکھ کر ہمیں اپنا فیصلہ کرنا چاہیے۔ ہر لمحہ قیمتی ہے، میرے آپ کے پاس کسی کے پاس سند نہیں کہ اگلے لمحے ہم ہوں گے یا نہیں، لیکن یہ لمحہ اگر ہم اس وقت بھی توبہ کر لیں تو وہ بڑا کریم ہے، گزشتہ سب گناہ معاف فرما دے گا، آئندہ نیکی کی توفیق بھی دے دے گا۔ قرآن کریم ہر بندے کے ساتھ الگ الگ بات ارشاد فرماتا ہے، ہر ایک کو سمجھاتا ہے۔ ہمارے ساتھ جو آج باتیں قرآن کریم نے کی ہیں بڑی قیمتی ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے، توبہ کر کے رجوع اللہ کر کے اپنے آپ کو بدل لیں۔ اللہ ہمیں قبول فرمائے اور اپنے عذاب سے پناہ میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ
حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارل عرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔